کل آپ پشاور میں تھے، آپ نے وہاں پر پریس کانفرنس بھی کی ہے. وہاں علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریر کی. انہوں نے ان کی تقریر سے یہ تاثر ملا کہ شاید بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے ساتھ درپردہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں جناب، میں نے جو وہاں پہ میں گیا ہوں، میں تو سیدھا اسمبلی میں گیا تھا اور میں پنجاب کی طرف سے، آپ کی طرف سے ایک پنجاب کی ایک پیغام لے کے گیا تھا کہ بھئی یہ پاکستان جو بنایا تھا یہ آپ کے پرکھوں نے. آپ کو پتہ ہے نا کہ قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کی تحریک جو تھی وہ فاٹا کے ایریاز سے جا کے شروع کی تھی، اور یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کی آزادی کے اندر فاٹا کے لوگوں نے بہت رول پلے کیا تھا. مجھے دکھ ہوا جس وقت کے پی کے سے آنے والے لوگوں کے سامنے جو ہے موٹر وے بنانے والوں نے خود موٹر وے پہ خندقیں کھود دی اور وہاں سے آنے والے ہر فرد کے آنکھوں میں آنسو گیس گھسیٹ دی. تو میں نے وہاں گیا، مجھے کسی نے نہیں روکا، کسی نے میرے پہ آنسو گیس کا گولا نہیں مارا، میرے راستے میں کسی نے کوئی لکیر نہیں کھینچی، کسی نے نہیں کہا کہ تم اٹک سے ادھر نہیں آ سکتے یا اٹک سے ادھر نہیں رہ سکتے. میرا یہ پاکستان ہے، میں نے یہی بات انہیں بھی کہی، تم سب کا یہ پاکستان ہے. اور یہ کے پی کے کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت اس کے اندر جو اسمبلی ہے وہ حقیقت میں 45 فارم پہ بنی ہوئی اسمبلی ہے، چونکہ انہوں نے اس چیز کا تحفظ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا پورے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے کل جو تقریر کیا اس میں تاثر دیا ہے، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، مذاکرات تب شروع ہوں گے حکومت کے ساتھ جب پارلیمنٹ کے اندر فارم 45 کی حکومت آ جائے گی، اور وہ مجھے زیادہ دور کی بات نہیں لگ رہی. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ آئے گی. باقی جہاں تک حکومتی ادارے ہوتے ہیں وہ عوام سے ٹکراؤ کی جتنی بھی حکومتی کوششیں ہیں اس کو وہ سب ناکام بنا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پوری پاکستان سے محبت کرنے والا ہر فرد جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر ادارہ جاتی ٹکراؤ اور اداروں اور عوام کے درمیان ٹکراؤ کی ہر ممکنہ امکان کے خلاف ہے. اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت الٹی لٹک جائے وہ عوام اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ نہیں کر سکے گی. اس کے لیے کسی مذاکرات کی یا کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فطری امر ہے. اور آپ کو پتہ ہے، میں الیکشن کے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ حکومت جتنی مرضی اپنی طاقت کے استعمال کے ذریعے اریٹیٹ کر لے، کوئی بھی اداروں سے نہیں لڑے گا، بلکہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر مفاہمت کی فضا. میں نے وہاں جا کے کل کہا کہ بھئی میں یہاں پر جو ہے میں تو مفاہمت اور بھائی چارے اور امن کا سفیر بن کے یہاں آیا ہوں. میرا یہاں آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں سر، آپ نے کل بڑی وہاں پر جو ہے وہ سخت باتیں بھی کی ہیں اور آپ نے کچھ خبریں بھی، آپ کی باتوں میں خبریں بھی تھیں. آپ کو کیوں لگ رہا ہے سر کہ ایسا تاثر کل مل رہا تھا کہ کوئی نیا الیکشن ہونے والا ہے اور نئے الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں؟ تو سر کب تک یہ معاملات جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں تو جس دن سے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نئے الیکشن ہو رہے ہیں، فارم 45 کی حکومت بنے گی، اس کے بعد جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوں گی جس میں کہ تینوں انتخابات کو ایک وقت کرانا اور دیگر کچھ ایسی ضرورتیں ہیں قومی، اس کے مطابق. تو نئے الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں سر؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی نئی حکومت بن گئی اس کے بعد وہ چند قانونی کارروائیاں پورا کرنے کے بعد نئے انتخابات. درانی صاحب، ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، جب مولانا صاحب سے ملنے گئے اپنے پرائم منسٹر صاحب تو انہوں نے ترمیم کے لیے ان کی مدد مانگی، تو انہوں نے کہا وہ ڈرافٹ تو دکھائیں. تو پی ایم صاحب کا غالباً کہنا تھا کہ وہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے. تو ایک چیز جو اتنی غیر مرئی ہے اس کے لیے کیوں مارے جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، اصل میں وہ ترمیم جو ہے نا ان کی ترمیم صرف چابی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چابی مل جائے کہ وہ جب چاہیں عدلیہ کو سٹارٹ کریں اور جب چاہیں آف کر لیں. اور میں آپ کو یہ بڑی وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کا امکان ہی اب نہیں ہے. دیکھیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے حکومت سے کہ وہ پاکستان کے مفاد کے اندر جو ہے وہ
جو آئینی ترمیم کا ایشو ہے اس کو SCO کانفرنس تک روک دیں. پھر مولانا نے ایک سٹیٹس مین کی طرح یہ بیان دیا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ SCO کانفرنس کے اختتام تک جو ہے اس سے متعلق تمام کارروائیوں کو روک دے. پھر حکومتی افراد نے بھی اس چیز کی تائید کی کہ یہ جو ہے یہ SCO کانفرنس تک جو ہے اس پروسیس کو روک دیا جانا چاہیے. اور اب میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 18 سے پہلے ترمیم کے بارے میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. یہ تو ختم ہو گئی بات. اب اس کے بعد 18 کے بعد ترمیم ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس کے لیے افراد ہی پورے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ترمیم حکومت کہتی ہے کہ ہر حال میں 25 سے پہلے کرنی ہے، 18 ہو، 19 ہو، 20 ہو، 21 ہو. ترمیم تو حکومت کہتی ہے ہم نے کرنی ہے اور 25 سے پہلے کرنی ہے. مگر درانی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بندے ہی پورے نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں جی وہ ترمیم ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ وہ اسمبلی کے اندر جو ہے فوری طور پہ مٹی کے لوٹے بنانے کا ایک کارخانہ لگا دیں اور اس لوٹوں کو بٹھا کے کرسیوں کے اوپر وہ ان سے ووٹ دلوا لیں. مطلب یہ ہے کہ ترمیم ہوگی تو کون کا اچھا جی لوٹے ترمیم کریں گے؟ لوٹے ہی کر سکتے ہیں، نمبر تو ہے نہیں. مولانا کے بارے میں مولانا ترمیم تو نمبر سنبھالنے کی جو ان کے پاس ہے، کیونکہ حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ آدھے ٹوٹ کے آئیں گے. جو توڑیں گے وہ لوٹے ہی ہوں گے نا، لوٹے ان کے سر پہ ٹوٹیں گے. پھر مطلب جس لوٹے کو اٹھا کے یہ PTI سے لے جا کے ترمیم کے لیے بٹھائیں گے وہ لوٹا ان کے سر پہ ٹوٹے گا پانی کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد صاحب نے الیکشن کمیشن کو بھی فریاد کی ہے نا کہ فوری طور پر جو ہے وہ مخصوص نشستیں دی جائیں اور ایکٹ پر عمل درآمد کیا جائے. کیا الیکشن کمیشن یہ اقدام کرے گا کہ حکومت کو نشستیں دے دے گا، یا اس طرف دوسرا فیصلہ بھی آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کا؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ اسپیکر صاحب کو بھی اور حکومت کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی چاہیے کہ وہ ان کی عزت محفوظ رکھے. اور ان کی عزت اسی صورت میں محفوظ رہے گی کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کے لیے مزید ذلت اور مزید رسوائی کا سبب بنے. کوئی ایسا کام نہ کریں جو پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کی حیثیت کو مزید مجروح کرے. قائد اعظم کے پاکستان کو آئین کا پاکستان اور جمہوریت کا پاکستان رہنے دیں. اس کو ترمیموں کے ذریعے جو ہے وہ ایک ریموٹ کنٹرول پاکستان بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ کوشش میاں نواز شریف صاحب نے 96 میں کی تھی امیر المومنین بننے کی، تو آج تک وہ نہیں بن سکے. اور اب میں بتا دوں کہ یہ کوشش جو ہے یہ پھر زرداری صاحب کو امیر المومنین اور مطلب ان کو شہباز صاحب کو جو ہے معاون امیر المومنین بنانے کی کوشش ہے، یہ نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کو بتا دوں تمام دینی جماعتوں سے لے کر تمام سیاسی جماعتوں سے لے کے ملک کے تمام سر الیکشن کمیشن پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن حکومت کو یہ فیور دے گا اور ایکٹ پر عمل کرے گا جو کہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی تو اس وقت حقیقت یہ ہے کہ وہ تو آرٹیکل 6 کی زد میں ہے. ہر وقت جتنی دیر بچا رہتا ہے وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، منا لے جتنی دیر خیر منا سکتی. محمد علی درانی صاحب، آپ نے انتہائی مختصر وقت میں ہمیں بہت ہی گہری باتیں کیے.